جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ناگری صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناگری صاحب، پہلے آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ نہیں رہی تھی، ذرا پلیز اپنی بات کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اسرائیل اب اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ جو اہداف نظامی تھے، جو سیکیورٹی کے مد میں یا جو تاسیسات ہوتی ہیں کسی ملک کی، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان پر جو جن کا ملٹری سے تعلق ہوتا ہے یا جن کا ملک کی سیکیورٹی سے تعلق ہوتا ہے، ان پر جو اٹیک اسرائیل نے کیے تھے وہ کسی طور کامیاب نہیں ہوئے۔ ٹھیک۔ اب اسرائیل نے کیا کیا؟ آبادیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مثلا جو ٹینس بال کورٹ ہے، جو ہینڈ بال کورٹ ہے، جو فٹ بال کے جو علاقے ہیں، جو اس طرح کی ورزشگاہیں ہوتی ہیں، ایکسرسائز سینٹرز ہوتے ہیں وہ، اور شہید بہشتی یونیورسٹی یا اس طرح کی دیگر کئی اور چیزیں جن کا تعلق انسانی آبادی سے ہے، جہاں عام لوگ جاتے ہیں، اسے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب یعنی وہ جو نیٹ ورک جاسوسوں کا یا موساد کا تہران سے پکڑا گیا تھا یا جنہیں ڈسمینٹل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اسرائیل اس نوبت پر آ گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی پوائنٹس کو نشانہ بنانے کے بجائے عام پبلک کو ٹارگٹ کرنے لگ گیا، جو اس کا پرانا طریقہ ہے، جو اس نے لبنان میں اپنایا، جو اس نے سیریا میں اپنایا، جو اس نے فلسطین میں اپنایا۔ اور ایک اور بات میں اپنے معزز مہمان سے صرف ایک کانٹرڈکٹ کرتا چلوں گا، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ سپر پاور ہے۔ اچھا، یہ کیسا سپر پاور ہے کہ جب باب المندب کے اندر یمن نے ان کے بیڑے کے اوپر 4 میزائل مارے، تو اس حد تک وہ بیڑا اسپیڈ سے بھاگا ہے وہاں سے کہ ان کے بیڑے سے ان کا F-16 جہاز گر گیا ہے۔ اس تیزی کے ساتھ وہ بیڑا وہاں سے بھاگا ہے، اور پھر اسے قطر کو شامل کرنا پڑا، اسے ایران کو کسی نہ کسی طور پر پیغام بھیجنا پڑا کہ آپ یمن والوں سے ہماری جان چھڑوائیں، یمن والوں سے کہیں کہ ہمارے ساتھ تمہارا معاملہ ٹھیک چلے، ہمیں ہٹ نہیں کریں، ہماری کشتیوں کو ہٹ نہیں کریں، باقی ہم آپ کو بھی ہٹ نہیں کریں گے، جو کرنا کریں۔ یہ کیسا سپر پاور ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں۔ سپر پاور نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی، ہمارے جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کی خاموشی باعث بنتی ہے کہ ایسے سپر پاورز کو موقع ملتا ہے اپنے کام چلانے کا۔ ورنہ ابھی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، ابھی اگر تمام مسلم ممالک مل کر امریکہ کو ایک بار کنڈیم کریں اقوام متحدہ کے اندر، تو سپر پاور جو یہ سپر ہیومن بھی نہیں ہے، یہ اصل ہیومن بھی نہیں ہے، ان کی اوقات یہ ہے۔ تو اب اچھا، عوامی جو رسپانس ہے، دنیا کا سارا کاروبار جو ہوتا ہے ایک عام دنیا کے اندر، نارمل روٹین کے اندر، ایران کے اندر وہ سب اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں، دیگر تمام چیزیں ضرورت زندگی سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ کھلی ہوئی ہے، سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ اوکے، اچھا تو مرتضیٰ مجھے یہ بتائیے، ہر چیز وہاں پہ نارمل انداز میں چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسرائیل کو جو اٹیک ہے تہران کو لے کے، اس کے بعد امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ تھریٹ کیا کہ تہران کو خالی کر دیں، پھر امریکہ کی جانب سے دوبارہ ایران پہ اٹیک بھی کیا گیا، اس سب کے باوجود وہاں پہ پینک نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا عوام کا رد عمل۔ اب مجھے یہ بتا دے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ امریکہ کو جواب دینا ہے یا اس کے جواب میں اسرائیل کو ہی اٹیک بنانا ہے؟ ایگزیکٹلی کچھ آپ تک اپڈیٹس ہوں اس حوالے سے؟ دیکھیے، گورنمنٹ اس وقت یہاں کی مکمل مصمم ہے کہ ہم امریکہ کو جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جواب ناپ اور تول کے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہ سستی کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کی جلد بازی کریں گے۔ جہاں جس وقت اور جو جواب ہمیں مناسب لگے گا وہ ان کو امریکہ کو دیا جائے گا، وہ چاہے وہ اپنے جو اس خطے میں ایران کے جو الائز ہیں، جسے ہم ریزسٹنس موومنٹس کہتے ہیں، چاہے ان کے ذریعے دیا جائے، یا چاہے مثلا یہ آبنائے ہرمز کو بند کر کے دیا جائے، یا کسی اور طریقے سے ڈائریکٹ اٹیک کے ذریعے دیا جائے۔ 3-4 جو آپشنز ہیں ان میں سے ایران کسی کو بھی استعمال کرے گا اور کسی بھی ٹائم استعمال کرے گا۔ اور اس سپر پاور کی حالت یہ ہے کہ میں ابھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا، قطر میں اپنے تمام لوگوں کو، اسٹاف اور عام شہریوں کو قطر کے اندر، دبئی کے اندر یہ ہدایتیں جاری کی ہیں امریکہ نے عراق کے اندر کہ جب تک ہم آپ کو نہ کہیں 48 آورز تک آپ بنکر سے، جو وہاں پہ سیف پوائنٹس بنائے گئے ہیں، اس سے آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو جو میرے بزرگوار فرما رہے تھے کہ امریکہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاورز نہیں ہوتی ہیں، یہ کولونیل پاور ہیں، کولونیل پاورز ہیں جن کا کام یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر خلفشار پیدا کر کے، سیول وار کروا کے اپنی بدماشیوں کو رائج کرنا، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ رجیم چینج کروانا، حکومتیں گرانا، یہ ان کا کام ہے۔ اور یہاں بھی بیسک جو اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے،
वो तो रिजीम चेंज करने के लिए किया गया था, लेकिन वो इनके गले पड़ गया। आपको मैं एक मजे की बात बताना चलूं, ईरान के अंदर अगर कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इख्तलाफ था, वो भी इस लेवल का कि मज़ाकरात होने चाहिए या मज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अमेरिका और इसराइल के सामने खड़ा होना चाहिए, इस बात पर जो पॉलिटिकल इख्तलाफ था कि हमको दुनिया के साथ मिलकर मुज़ाकरात करके चलना है, इस बात पर इख्तलाफ था और काफी लोग इस बात से नाराज भी थे। एक पोजीशन ये थी कि मसलन यहाँ पर जो महंगाई हो गई है सैंक्शंस की वजह से, बैंकिंग सिस्टम इनका नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया के साथ राब्ते नहीं है, डॉलर अंदर नहीं आ रहे हैं, एक्सपोर्ट बाहर इनकी नहीं जा रही हैं, तेल ठीक तरीके से बिक नहीं रहा है, तो ये जो महंगाई की वजह से, ये करेंसी डिवेल्यूएशन की वजह से जो इनकी नाराजगियां थी लोगों की, मैं आपको ये बात 110% लोगों का जज्बा देख के बता रहा हूँ। जुम्मे की नमाज जो अभी गुजरी है, इस जुम्मे को पूरे ईरान ने खड़े होकर, यानी 80 मिलियन या 85 मिलियन ईरान की आबादी है, तो 70 मिलियन लोगों ने नमाज जुमे में शिरकत की है और इन्होंने ये पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि हम अपने वतन की खातिर, हम दीन की खातिर, हम जिहाद हक की खातिर खड़े होंगे, लड़ेंगे। शीरखार बच्चों को लेके माएँ आई हैं। तो गवर्नमेंट का, मिलिट्री का और आवाम का इस वक्त इतना खूबसूरत इनके यहाँ संगम बन गया है। इसके लिए रशियन प्रेसिडेंट ने भी खबरदार किया था अमेरिका को कि तुमने रिजीम चेंज करने की कोशिश की थी, इस कोशिश का नतीजा ये निकला कि ईरानियन अवाम जो है, जो आयतुल्लाह खामेनेई से या अपनी गवर्नमेंट से किसी हद तक नाराज थी महंगाई की वजह से और करेंसी डिवेल्यूएशन की वजह से, वो भी दोबारा इनके साथ मिल गई है। और इस जंग का फायदा सबसे बड़ा ईरान को ये हुआ कि दाखिली तौर पर जो मोसाद के एजेंट्स या नेटवर्क्स थे वो सारे खुलकर निकल आए। अब सिर्फ ईरान को ये जंग इसराइल को थका थका के हरानी है, जिसे यहाँ पर जंग फरसाइशी कहा जाता है, यानी इतना दुश्मन को फरसूदा कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल ईरान की 5% आबादी का और इलाके का हिस्सा नहीं बनता है। इस लिहाज से अगर ये मुसलसल इसराइल को हिट करते रहे और इसराइल भी मुसलसल इनको हिट करता रहा, तो इनका 5% हिस्सा डैमेज होगा, इसराइल का 95% हिस्सा डैमेज हो जाएगा। तो ये जो जंग फरसाइशी है, अब इन्होंने अपनी आवाम को एतमाद में ले लिया है कि हमने कुर्बानियां देनी है, हमने मरना है, और आवाम इनकी आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पर इसके लिए तैयार भी हो गई है कि हम अपने मादर वतन की खातिर लड़ेंगे। उसकी वजह यह है, मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि ये ईरानी किराए के लोग नहीं है, ये इनका अपना वतन है, इनकी 5000-6000 साल ईरान में तारीख है। इसराइल में वजीर आजम भी किराए का है, उनकी काबीना और अवाम भी किराए की है, उनका वतन नहीं है, वो तो कहीं और से आए हुए लोग हैं जिनकी डुअल नेशनलिटीज हैं। तो ये फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी जानिब आती हूँ मुर्तज़ा। खालिद साहब, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो रजीम के हवाले से, जैसे अभी मुर्तज़ा ने भी बात की है कि जो लोग रजीम से थोड़ा सा चेंज थे, वहाँ के सैंक्शंस भी तो इतने सालों से लगी हुई है ना ईरान के ऊपर, वहाँ की करेंसी के हवाले से या डिवैल्यूएशन के हवाले से या ओवरऑल वहाँ की महंगाई के हवाले से, अब वो भी अपने रजीम के साथ हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद ये मुझे मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं, जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, कुछ लोग नाराज़ थे अपनी मौजूदा रजीम से, तो वो भी उसके साथ खड़े हो गए कि हम अपने मुल्क को बचाने लिए अपनी रजीम के साथ है, अपनी गवर्नमेंट के साथ है। अब मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से जो उसके टारगेट्स थे, उनको तो फ़िलहाल तो वो तो यही क्लेम कर रहे हैं ना कि उसने अचीव कर लिया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसने वो टारगेट्स अचीव नहीं किया और उसने ऑलरेडी उसको पहले महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया हुआ था। और प्रॉब्लम यह है कि जंग के दिनों में ज़ाहिर सी बात है दोनों साइड से बहुत सारी बातें आती हैं, कुछ फेक होती हैं, कुछ एग्जैजरेटेड होती हैं, कुछ रियलिटी भी होती है। आपको क्या लगता है किसका मौक़िफ़ इस सारी सूरत हाल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नागरी साहब के जज्बात की हम कदर करते हैं। एक पैट्रियोटिक और ऐसा मुल्क जहाँ जंग जारी हो, वहाँ के बाशिंदों को ऐसी ही बातें करनी चाहिए। अब अमेरिका को जो अहदाफ चाहिए थे वो अमेरिका ने हासिल कर लिए। अमेरिका इसराइल ने जो इनके मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको मार डाले। अमेरिका ने इनके जो जौहरी तनसीबात थी, अटैक करना, नुकसान करना किया, वो हो गया। तो एंट्री एग्जिट का नहीं अभी किया जा रहा कि एंट्री और एग्जिट पे नुकसान हुआ, एग्जैक्टली जौहरी तनसीब को तो नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि रेडिएशन ही नहीं फैली उससे। जी, मैं उस तरफ आता हूँ। अब ये कह रहा है कि अगर मुकम्मल तौर पर तनसीबात को नुकसान होता तो उसकी ताबकारी से हमसाया ममालिक या इर्द गिर्द वहाँ के जो ईरानी अवाम हैं वो भी मुतासिर होते। तो हमें पता चलता है कि मुकम्मल तौर पर तबाही नहीं हुई, लेकिन नुकसानात ज़रूर हुए हैं। अब जैसा कि नागरी साहब कह रहे हैं, जब आप जंग शुरू करते हैं तो जंग आप शुरू ज़रूर करते हैं, जंग आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब इसराइल ने, अमेरिका ने जंग शुरू की है, अब इसराइल और अमेरिका जंग ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि जब ईरान में अहदाफ जो चाहिए थे तबाह करने अमेरिका को, वो उसने कर डाले। अब उसके पास क्या है? क्या वो
عام آدمی کو نقصان پہنچائے, بچوں کو نقصان پہنچائے, یا وہ نقصان پہنچائے گا خواتین کو, تو اسرائیل اور امریکہ اس سے رسوا ہوگا. اب ان کے ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ سے کمی آئے, لیکن جب آیت اللہ خامنہئی صاحب نے کہا کہ اب جنگ ہم شروع کریں گے, جنگ کا خاتمہ بھی ہم کریں گے, اور اب انہوں نے ٹارگٹ کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ مزید بڑھے گی. ثانیہ نے ایک پہلے کہا تھا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ناگری صاحب اس حق میں نہ ہوں سیز فائر کے. ثانیہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ خاتون ہے, جنگوں میں مرد مرتے ہیں, اس سے متاثرہ خواتین ہوتی ہیں, خواتین اور بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس وقت اقوام متحدہ کو, جو کہ اس وقت بے بس نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یو این او ایک پروفیسر ہے جو بچوں کو کہہ رہا ہے جی لڑنا نہیں ہے, اور بچے اس کی بات نہیں مان رہے, نہ اسرائیل مانے گا نہ امریکہ مان رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایران بھی نہ مانے, ایران کہے جی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, ہم کیوں مانیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا خالد صاحب, جب تک اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے یہ اسٹرائکس ختم نہیں ہوگی, وہاں سے حملے نہیں ختم ہوں گے, تو ایران کیسے, وہ تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے گا. جی اب یہ ہے کہ ایران کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے, اسرائیل کا بھی ہوا ہے. اب اس وجہ سے امریکہ کا بھی نقصان ہوا ہے کہ امریکہ جو B-2 لے کے آیا ہے, اسٹیلتھ طیارے لے کے آیا ہے, اس نے آ کے اٹیکس کیے, ان کا بھی تو خرچہ ہوا نا. اب یہی چیزیں دیکھتے ہوئے تمام دنیا کے سوچنے والوں کو, سمجھنے والوں کو, جذباتی لوگوں کی میں نہیں بات کر رہا, اب اگر جذباتی لوگوں کی بات دیکھیں تو 57 اسلامک کنٹریز ہیں, وہ ساتھ دیں نا, ان کے اپنے مفادات ہیں. کیا ایران کے مفادات کا ٹکراؤ سعودی عرب سے نہیں ہے, عمان سے نہیں ہے, قطر سے نہیں ہے؟ وہ بڑے ابو کی طرف کھڑے ہوں گے, وہ کھڑے ہوں گے ٹرمپ کی طرف کھڑے ہوں گے, وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں, مسلم ممالک کی جی میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں. مسلم 57 اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہمیں اگر حقائق کے دیکھیں تو ہم جائزہ لیں تو وہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں, اگر اس طرف نہیں کھڑے ہوئے تو مذمتی بیان دے دیں گے, جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا مسلم برادر ہے. بھائی آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو؟ اصل مسئلہ ہوتا ہے پریکٹیکلی. آپ لپ سروس ہمیں نہیں چاہیے, ایران کو لپ سروس نہیں چاہیے, ایران کو اس وقت ضرورت ہے پریکٹیکلی, اور پریکٹیکلی مسلم امہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ایران اکیلا ہے, جیسا کہ ناگری صاحب کہہ رہے ہیں, 5-6 ہزار سال ان کی اپنی تاریخیں ہیں, وہ ایک قوم ہے. ان کے میں نے جمعہ کے اجتماعات دیکھے ہیں, واقعی اس وقت جو ان کی عوام میں یکسانیت ہے, وہ اکٹھے ہیں, ان میں اتفاق ہے, وہ اس وقت امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی امریکہ کون ہوتا ہے رجیم چینج کرنے والا, ان میں اختلافات تھے. مجھے یہ سوال بھی ایڈ کریں, کروائے گا کیسے؟ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے, وہ کرانا کیوں چاہتا تھا, وہ کرانا کیوں چاہتا تھا؟ وہ تو سوٹ نہیں کرتی نا ان کو, تو وہ سوٹ ہی نہیں کرتی. پچھلے 40 سال سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رجیم چینج کروا دیں. جی اسی طرف آتا ہوں. اب امریکہ اور یورپ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کلیم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کو انشور کرتے ہیں پوری دنیا میں, اور ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے تھے خواتین کو زبردست حجاب کرایا جاتا ہے, خواتین کو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھنے دیا جاتا, خواتین کو فٹ بال میچ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, میدانوں میں جا کے وہ جابز نہیں کر سکتی. اس طرح کا امپریشن زور پکڑ رہا تھا, اور ایسے لگتا تھا جیسے ایران میں جو ایکسٹریمسٹ ملائیت ہے وہ پھیل رہی ہے. یہ پوری دنیا میں ایک میسج تھا, جس کی وجہ سے وہ رجیم چینج کر کے وہ کوئی ماڈریٹ لوگوں کو لانا چاہتے تھے. لیکن اس کا فیصلہ امریکہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اس کا فیصلہ ناگری نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ وہاں کی عوام نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ جو کلب جاتا ہے اس نے کرنا ہے, جو مسجد جاتا ہے اس نے کرنا ہے, جو میدان میں جاتا ہے اس نے کرنا ہے, جو آفس میں جاتا ہے عام عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ایران کی عوام کرے, امریکہ کون ہوتا ہے؟ اب تھوڑا سا پھر ہم کہتے ہیں اقوام عالم کا کیا اس وقت رول ہے؟ چائنا ہو, رشیا ہو, منافقانہ رول ہے. 57 اسلامک کنٹریز ہمیں لپ سروس نظر آتی, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. یہ جو یورپ سفارتی لیول پہ تو ایران کا موقف اٹھایا جا رہا ہے نا, جی یہ بھی لپ سروس ہے. جی سارا لپ سروس ہے. اب آتے ہیں یورپ کا جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے, امریکہ جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے. بھائی آپ کو کس نے یہ حق دیا
کہ آپ B-2 جہاز اڑائیں اور ایران کے جو تنصیبات ہیں ان کو تباہ کریں. اگر ان کے اٹامک جو چیزیں اگر ہیں اٹامک پارٹس بن گیا ہے یا نہیں بنا, اگر بن گیا تھا تو اناؤنس کرنا چاہیے تھا, بہترین وقت تھا, اناؤنس کرتے تو شاید آج یہ حملے نہ ہوتے. اگر نہیں کیے, خالد صاحب میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں ثانیہ کی طرف بھی جاؤں گی سیم پوائنٹ. تو میرے خیال میں بھڑک بازی کی ضرورت نہیں ہے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عقل سے کام لیا جائے. ایران کو بھی چاہیے, اب اس کو امریکہ کو بھی چاہیے, اسرائیل کو بھی چاہیے. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ سے امن خراب ہوتا ہے, بچے مرتے ہیں, عورتیں مرتے ہیں, مرد مرتے ہیں, خطے میں بدامنی پھیلتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ثانیہ. پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا کہ وہ آ کے جنگیں ختم کریں گے. یہ تو ان کا جو بیانیہ تھا وہ تو اب دفن ہو گیا نا. انہوں نے خود ہی, کیونکہ ایران نے فرسٹ نہیں کیا اٹیک امریکہ پہ, امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر, تو یہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا اپنا بیانیہ, جس پہ وہاں پہ اب لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ٹرمپ کے خلاف, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے امریکہ میں. اب وہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. اب کانگریس کو لے کے بھی وہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ ہے کہ کانگریس کی مرضی کے بغیر, کانگریس سے پرمیشن لیے بغیر امریکہ کو اس سارے صورتحال میں کیسے دھکیلا. اب یہاں پہ 2 پوائنٹ سامنے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا یہ جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کودے ہیں, یا اس جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو لے کے کودے ہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی جنگ میں کانگریس کے مرضی کے بغیر, اجازت کے بغیر نہیں کود سکتا. تو کیا ٹرمپ صاحب کودے ہیں اس جنگ میں؟ اس کو ذرا ڈیفائن کریں گی. اصل میں جنگ کہیں بھی ہو تباہی کا باعث بنتی ہے, کیونکہ جنگ کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ بہت زیادہ تباہ کاری بات امنی لے کے آتی خطے میں. اس سے متاثرہ ہوتے ہیں جی آپ کے خواتین, بچے, سب. جیسے ناگری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی اب انہوں نے آبادیوں, بستیوں لائک یونیورسٹیز میں اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. تو جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پر, جب ایران نے پھر اس کی جوابی کارروائی کی, تو ان کی اپنی عوام نے کہا کہ ہمیں نکالیں یہاں سے, کہ ہمیں اسرائیل سے نکال لیں, کیونکہ اس کا ریٹرن ہمیں کیوں ملے, کام حکومت کر رہی ہے تو اس کا ہم کیوں مداوع مطلب کریں. تو اس لیے وجہ سے امریکہ بھی آ گیا اب اس میں. اب اس کی اپنی عوام اتنی تنگ ہے, کیونکہ جو بائیڈن کو اسی لیے انہوں نے دوبارہ نہیں لے کر آئے, کیونکہ اس نے ہی سب سے پہلے فلسطین پہ کروایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے اس کا اسٹیٹمنٹ ہی یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کہ بھئی ہم لوگ جنگ بند کریں گے, میں امن کا خواہاں ہوں, امن کا پیغام دیتا ہوں, تو سارے خطے میں امن ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر آئے ساری عوام, ان کا ووٹ دیا. تو اب ان کا ہے کہ بھی میں کنٹرول چاہوں پورے ورلڈ وائڈ, تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اٹیک کے تھرو کنٹرول چاہتے ہیں. کے علاوہ آپ کی انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں, پاکستان نے نوبل پرائز کے لیے بھی پیس نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا ہوا ہے. تو اب کیا پاکستان اپنے موقف پہ اسٹینڈ کرے؟ جی, پاکستان کے اپنے موقف کو اسٹینڈ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ہر ملکوں کے درمیان محبتیں نہیں ہوتی. انڈیا کی سیز فائر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ثانیہ سے اس کا پوائنٹ لے لوں, پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں. جی ثانیہ. پاکستان انڈیا کی سیز فائر کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے مین رول پلے کیا تھا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب یہ جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں, میں اپنے ورڈز ریپیٹ کروں گی, کیونکہ ایران نے امریکہ پہ اٹیک نہیں کیا, امریکہ کودا ہے. تو اب دوبارہ سے پھر ہم اپنے اسٹینڈ کریں گے اپنے موقف پہ. ہاں جی, چاہتا تو یہی ہے کنٹرول. وہ ایک صرف یہ بنایا ہوا ہے بنیاد کے بھی ایٹمی ہتھیار, ایٹمی طاقت کیوں بنانا چاہے, اس سے سارے خطے کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو خطرے کو کور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اسے نہیں ایٹمی طاقت بننا چاہ رہا, خود بن جائے, خود بدماش بن جائے, سب ٹھیک ہے, لیکن کوئی دوسرا ملک نہ اس میں آ جائے. یہ ایشو آ رہا ہے بس. نہیں, اگر ان کی بات کو تھوڑا سا مزید ہم بڑھاتے ہیں, پاکستان کو اپنے موقف پہ اسٹینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے. ایران کو لڑائی اپنی خود لڑنی ہوگی. ایران کی لڑائی سعودی عرب نہیں لڑے گا, ایران کی لڑائی قطر نہیں لڑ سکتا, ایران کی لڑائی پاکستان نہیں لڑ سکتا. ایران کی لڑائی ایرانیوں کو لڑنی ہے, ایران کی لڑائی ناگری صاحب کو لڑنی ہے, ایران کی لڑائی وہاں پیدا ہونے والے بچے کو لڑنی ہے. ہم سفارتی سطح پر آپ کے ساتھ ہیں, ہم سفارتی سطح پر ہم کے ساتھ ہمدردی ضرور رکھتے ہیں. اب اگر پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جناب ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے, انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوئے یہ ہمارا فیصلہ پہلے کا تھا, اب کا نہیں ہے. اگر اب یہ جنگ چل رہی ہوتی تب ہم اناؤنس کرتے تو ہم پہ کرٹیسزم کیا جا سکتا تھا, جو کہ ابھی بھی ہو رہی ہے. ہماری قوم, عوام, لوگ یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. بات آپ نے جو ثانیہ سے پوچھا کہ امریکہ کو اس جنگ میں کودنے کی ضرورت کیا تھی, ہاں جی, یہ بہت اہم کوشچن ہے.
اب اس کا جواب میرے خیال میں آنا ضروری ہے. جب حماس نے اٹیک کیا فلسطین میں اسرائیل میں اور اسرائیلیوں نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے پورا غزہ تباہ کر دیا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جناب حماس کو یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں نظر آتا کہ وہ جو بائکس تھے ان کے پیچھے وہ اسرائیلیوں کو کھینچ رہے ہیں. پوری دنیا نے جب دیکھا تو ان کی ہمدردی اسرائیلیوں کے ساتھ گئی. جب اسرائیل نے اتنا غضبناک ظلم کیا, بچے مار دیے, علاقے کو تباہ و برباد کر دیا, تو پھر ہماری ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ گئی. اب کمزور کو طاقتور کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑنا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو طاقتور بنائے پھر جا کے لڑے. جب ان کو لگتا ہے کہ حماس کو سپورٹ جو کرتا ہے وہ ایران کرتا ہے, اگر ایران کی اس رجیم کو چینج نہ کیا گیا تو وہ حماس کو سپورٹ کرتا رہے گا. اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالد صاحب. ان کو یہی لگتا ہے, اس طرح کی باتیں ادھر سے آئی بھی ہیں, لیکن ناظرین اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی آنے والی رجیم جو ہے, جو پیچھے بہت عرصہ پہلے رجیم رہ چکی ہے, انہی کے بیٹے کو ری لانچ کریں گے تو کیا وہ رجیم ری لانچ ہو بھی سکے گی امریکہ کی طرف سے یا اس کی جانب سے, اسرائیل کی جانب سے؟ اور اگر نہیں ہوتی اور آگے ہی اسی رجیم کی کنٹینیوٹی رہتی ہے تو یہ کس طرح سے اس چیز کو یہ میک شور کریں گے کہ یہ حماس جس طرح سے الزام لگائے جا رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو نہیں رکھیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ یہ جنگ کس طرح سے سیز فائر میں بدل جائے اور امن قائم ہو, اور اس کے لیے امریکہ کو اس میں کودنا نہیں چاہیے. جو ہو گیا امریکہ کو اس پہ پشیمانی ہونی چاہیے اور اس کو ڈائریکٹلی اس پہ کودنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو اپنے بغل بچے کو سمجھانا چاہیے. اپنا بچہ بدتمیز ہو, اپنا بچہ ضدی ہو تو دوسرے کا سر نہیں پھاڑتے, اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں اور اس کو مینر سکھاتے ہیں کہ اس نے سوسائٹی میں کیسے چلیں, نہ کہ دوسروں کا سر پھاڑ دیں کہ آپ نے میرے بچے کے ساتھ اس طرح کی بات کیوں کی ہے. بہرحال آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو اور امت مسلمہ کے حق میں بھی بہتر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.